آج ہم کرسمس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات، کرسمس کی تاریخ 25 دسمبر، کیا یہ صحیح تاریخ ہے؟ اس کے بعد 25 دسمبر کی تاریخ کیوں رکھی گئی، اس پہ بات کریں گے۔ کرسمس کے بارے میں بائبل میں کیا اس کا ذکر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سینٹا کلاز کا یسوع کے ساتھ کیا کوئی تعلق ہے، اس پہ بات کریں گے۔ کرسمس ٹری کے بارے میں یا کرسمس ٹری کا یسوع کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ان باتوں کو شروع کروں، میں چاہوں گا ایک حوالہ پڑھا جائے متی رسول کی انجیل اور اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بات سے میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ یسوع مسیح نے یہاں پہ کہا کہ جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بات سے میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اب آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اے خداوند کرنے والے کون ہیں۔ ایک حوالہ دیکھیں گے مرکز رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی آیت نمبر میں پڑھوں گا 8ویں۔ یہاں پہ فقیر اور فریسی سوال جواب کرتے ہیں اور یسوع مسیح کہتے ہیں 6 آیت میں، اس نے ان سے کہا، یسوع نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ جیسا کہ لکھا ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر لکھا ہے، تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو۔ یہاں پہ یسوع نے کہا کہ تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو۔ مطلب آج ہم نے جو بات کرنی ہے، ہم نے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم خدا باپ کی مرضی پر کتنا چل رہے ہیں یا خدا کے کلام پر کتنا چل رہے ہیں، اور دنیا کی بنائی ہوئی روایت پر ہم کتنا چل رہے ہیں۔ ہم نے اس بات کا موازنہ کرنا ہے کلام کی روح سے، تاریخ کے حوالے سے، اور بائبل سے ہم دیکھیں گے کہ بائبل ہم کو کیا فرماتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ کیا 25 دسمبر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے۔ ایک حوالہ دیکھیں گے ذرا، لوکا رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب، لوکا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ چیزوں کو میں ملاؤں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیہ کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام الشبہ تھا۔ یہاں پہ ذکر ہے کہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیہ کے فریق میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا زکریا، اس کی بیوی ہارون کی اولاد سے تھی اور اس کا نام تھا الشبہ۔ اچھا، آگے چلتے جائیں تو 7ویں آیت لکھا ہے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الشبہ بھانج تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ آگے چلتے جائیں تو پھر لکھا ہے 13ویں آیت میں، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا، بلکہ اس پورے حوالے کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے۔ 8ویں آیت، جب وہ خدا کے حضور اپنی فریق کی باری پر کہانت کا کام دیتا تھا تو ایسا ہوا۔ ہاں جی، زکریا کاہن تھا، اور جہاں پہ لکھا ہے جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے۔ اب یہاں پہ باریاں لگی ہوئی تھیں، اور جب اس کی ابیہ کے فریق کی باری آئی تو قرعہ نکلا زکریا کا، تو زکریا پھر اندر جاتا ہے خدا کے مقدس میں جا کر اس نے خوشبو جلانی تھی، اور یہ ڈیوٹی تھی 1 ہفتے کی۔ ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ابیہ، یہ اس کا خاندان اور اس کی کتنویں باری تھی، اس پہ ہم ذرا غور کریں گے۔ اچھا، یہ ہے کون تھا؟ یہ زکریا، ابیہ کے خاندان سے زکریا کاہن تھا، اور زکریا کا بیٹا جو پیدا ہوا تھا اس کا نام تھا یوحنا، جسے ہم یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں۔ یہ وہ یوحنا، زکریا کا جو بیٹا پیدا ہوا تھا وہ یوحنا تھا۔ ابھی ہم آگے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف
کھڑا ہوا، اس کو دکھائی دیا اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتہ نے اس سے کہا اے زکریا خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی۔ فرشتہ کہتا ہے تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی الشبہ کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھا اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے۔ اچھا، اب یہ وہی یوحنا تھا، یوحنا بپتسمہ دینے والا، جس کے بارے میں وہ جبرائیل فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ اچھا، اب ذرا ہم آئیں گے، جو بات ہوئی ہے نا ابیہ کے فریق کی، یہ ابیہ کے فریق کا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا زکریا۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ ابیہ کیا ہے۔ ابیہ ایک نام ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے ذرا پہلی تواریخ اور اس کا 24واں باب، اس کی آیت نمبر ہے 8ویں۔ یہاں پہ لکھا ہے 8ویں ابیہ کی۔ ابھی ذرا ہم پچھلی آیت سے ذرا پڑھیں گے تاکہ ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ 6 ایسے اور نتنیل منشی کے بیٹے سمیہ نے جو لاویوں میں سے تھا ان کے ناموں کو بادشاہ اور امیروں اور صدوق کاہن اور اخی ملک بن ابیاتر اور کاہنوں اور لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کے سامنے لکھا۔ جب الیعزر کا ایک آبائی خاندان لیا گیا تو اتمر کا بھی ایک آبائی خاندان لیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ باریاں لگ رہی ہیں جو کہ جنہوں نے خدا کے گھر کے اندر جو ہے خدمت کو انجام دینا تھا۔ یہاں پہ لکھا ہے 7ویں آیت، اور پہلی چٹھی یہویریب کی نکلی۔ اب یہ خاندان 2 خاندانوں میں سے لوگوں کو لیا جا رہا ہے، ایک الیعزر اور دوسرا اتمر۔ ہاں جی، پہلی چٹھی یہویریب کی نکلی، دوسری یدایا کی، تیسری حارم کی، چوتھی شاریم کی، 5ویں ملکیہ کی، 6 میامین کی، 7ویں حکوس کی، 8ویں ابیہ کی۔ یہ وہ 8ویں چٹھی تھی جو کہ ابیہ کی نکلی، اور اسی ابیہ کے فریق میں سے، ابیہ کے خاندان میں سے آگے زکریا تھا۔ زکریا یہ وہ کاہن ہے جو کہ اپنے 8ویں نمبر کی باری پر ابیہ کے خاندان میں سے خدمت کو سر انجام دے رہا تھا، کیونکہ وہاں پہ کیا لکھا ہے، ہم نے لوکا میں کیا پڑھا، ابیہ کے فریق میں سے زکریا۔ تو یہ وہ 8ویں باری پہ وہ زکریا جو ہے خدمت دے رہا تھا۔ اور یہاں پہ آپ اگر آگے چلتے جائیں تو 18ویں آیت لکھا ہے 24ویں مازیہ کی، مطلب یہاں پہ 24 جو ہے لوگوں کو لیا گیا، تاکہ 24 خاندانوں کو لیا گیا تاکہ وہ اپنی خدمت کو سر انجام دیں۔ اب ایک سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ تو ایک سال کے اندر 52 ہفتے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ خاندان کتنے ہیں؟ 24 خاندان ہیں جنہوں نے ہر ہفتے خدمت کو سر انجام دینا تھا۔ اب سال میں ان کی کتنی دفعہ باری آئے گی؟ 24 ہفتے ایک ہو گئے، اس کے بعد 24 ہفتے پھر ہو گئے، مطلب پہلی دفعہ 24 خاندانوں نے ہر ہفتے اپنی خدمت کو سر انجام دے دینا۔ اس کے بعد دوبارہ سے پھر 25واں جو ہفتہ ہوگا پھر پہلے سے شروع ہوگا اور آخر تک 24 تک جائیں گے، یعنی کہ 48 ہفتوں میں یہ خدمت پوری ہو جائے گی۔ باقی رہ گئے 4، وہ بھی 4 جو ہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی ہوگی، کیلکولیشن کی ہوگی کہ کس طرح سے باقی 4 ہفتے بھی کرنے ہیں۔ تو ہر بندے کی یا ہر خاندان کی پورے سال کے اندر 2 دفعہ باری آتی تھی اس خدمت کو سر انجام دینے کے لیے۔ اور 8ویں باری ابیہ کے خاندان کی تھی۔ اب بات ہم ابیہ کے خاندان کی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ زکریا اس وقت جو تھا وہ خدمت کر رہا تھا، ہیکل کے اندر کام کر رہا تھا 8ویں ہفتے پر۔ 8ویں باری ہے تو پھر اس کا مطلب ہے 8ویں ہفتے پر، یعنی کہ ایک مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، تو 8ویں ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مہینے کے اینڈ پہ، یعنی کہ جو ہبروز جو ہے عبرانی مہینہ ہے یا جوئش کیلنڈر ہے اس کے مطابق وہ دوسرے مہینے کے اینڈ پہ اپنی خدمت کو سر انجام دے رہا ہے، اور اس وقت اس کو کہا جا رہا ہے کہ تیرا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ مطلب جب وہ اپنی خدمت کو سر انجام دے رہا ہے تو اس وقت اس کو کہا گیا۔ اب
آگے بعد میں جو ہے اس نے یقین نہ کیا، اس کا منہ بند ہو گیا، اس کی زبان بند ہو گئی. پھر فرشتے نے اس کو کہا کہ تو تب تک چپکا رہے گا جب تک یہ پیدا نہیں ہو جاتا. اور وہ پھر چپکا ہی رہا تھا اور بول نہیں سکا تھا. اور جب وہ پیدا ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے، تو تختی پہ اس نے نام اس کا یوحنا لکھا. اور جب اس نے یوحنا لکھا تو اس کی زبان کھلی. یہ ایک الگ چیز ہے. تو اب بات کر رہے ہیں کہ 8ویں جو باری تھی وہ بنتی ہے دوسرے مہینے کا اینڈ. وہاں پہ سے کہا گا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور وقت پہ ہوگا. اور دیکھیں کہ اب وہ 8ویں باری کو پورا کرنے کے بعد پھر وہ گیا، پھر وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی. اور ایک بچے کو پیدا ہونے کے لیے 9 ماہ لگتے ہیں. تو اگر دیکھیں 2 ماہ کے بعد وہ گیا ہے، تیسرے مہینے میں وہ جو ہے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے. تو تیسرے مہینے سے آگے 9 ماہ گنے تو تیسرا ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جو کہ ہمارا انگلش کیلنڈر ہے وہ ہو رہا ہے جنوری سے شروع، جبکہ جو جیوش کیلنڈر ہے وہ شروع ہو رہا ہے مارچ سے. مارچ کی کچھ تاریخوں سے وہ شروع ہوتا ہے. اور سب سے پہلا مہینہ جو ہے وہ نسان ہے، دوسرا جو ہے IYAR ہے. اور جو اس کا تیسرا مہینہ ہے، تیسرے مہینے سے آگے اگر ہم شروع کریں تو اگر یہ مارچ جو ہے اس کا جو ہے پہلا مہینہ ہے، تیسرا مہینہ شروع ہوگا جون سے. اگر وہ جون میں جاتا ہے تو جون میں تیسرا ماہ شروع ہوا تو جون سے آگے جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ. مطلب مارچ میں یوحنا بپتسمہ دینے والا پیدا ہوا. اب یوحنا بپتسمہ دینے والا مارچ میں پیدا ہوا ہے. یسوع مسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کتنا منتھ چھوٹا تھا؟ وہ 6 مہینے چھوٹا تھا. تو مارچ میں اگر یوحنا پیدا ہوا تو مارچ سے آگے 6 ماہ گن لے تو مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر. تو سپٹمبر کا مہینہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو بتاتا ہے. اب یہ تو وہ کیلکولیشن تھی جو کہ جس کے لیے ہم نے ابیہ کی بات کی. ابیہ کی باری جو تھی وہ 8ویں تھی. 8ویں باری کے مطابق دوسرا مہینہ تھا جو کہ اپریل مئی کے اینڈ بنتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ اب تیسرے مہینے میں وہ اپنے گھر میں جاتا ہے. اور پھر جو آگے 9 ماہ کو گنا ہے تو وہ مارچ بنا ہے. مارچ کے بعد آگے 6 مہینے گنے ہیں تو وہ سپٹمبر بنا ہے. تو اچھا، اب یہ تو ہوگی پہلی باری. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری باری پہ فرشتہ آیا ہو تو دوسری باری بھی بنتی ہے کوئی نومبر میں. تو نومبر کے آگے، اگر نومبر سے آگے ہم اس کی کیلکولیشن کر لیں تو 9 ماہ گنیں گے. نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست. اگست میں یوحنا پیدا ہوا، اس سے آگے 6 ماہ گنیں گے. سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری. پھر جا کے وہ یسوع مسیح کی پیدائش فروری میں ہو رہی ہے. اس خطے کے جو موسمی لحاظ سے دیکھا جائے، خداوند یسوع مسیح سپٹمبر کے آخر میں اور یا اکتوبر کے شروع میں پیدا ہوئے. یہ وہ 8ویں باری جو ابیہ کے فریقی تھی اس کے لحاظ سے ہم اس بات کو کر رہے ہیں. ابھی ہم ذرا آ جائیں گے یسوع مسیح پیدا ہوئے بیت لحم میں. اب ہم اس علاقے کو ذرا دیکھنا شروع کریں گے، اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کا خطہ ہے. اگر آپ گوگل پہ لکھیں ویدر ان بیت لحم ان دسمبر، ویدر ان بیت لحم ان دسمبر، آپ کو کچھ تصویریں دکھا رہا ہوں، ان کو دیکھیں. آپ سرچ بار میں دیکھیں کہ میں نے لکھا ہے ویدر ان بیت لحم ان دسمبر. اور یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ موسم کیا آ رہا ہے، یہاں پہ برف باری ہے، یہاں پہ سنو فال ہوئی ہے. اور ایک اور میں نے سرچ کی ہوئی ہے ونٹر پکچرز ان فلسطین ان دسمبر، یعنی کہ میں نے دسمبر میں فلسطین کی جو پکچر ہے اس پہ گوگل پہ سرچ کی ہے. تو آپ ان کی تصویریں دیکھ لیں کہ وہ تصویریں کیسی ہیں. اب یہاں پہ تصویروں میں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ برف پڑی ہوئی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں اس بات پہ لوکا رسول کی انجیل ذرا نکال لیں گے اور اس کا دوسرا باب، اس حوالہ کو پڑھ لیں گے تاکہ نا سمجھا کیوں جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ٹھنڈ میں پیدا ہوئے، دسمبر کے مہینہ تھا تو وہاں پہ دسمبر میں ہی پیدا ہوئے. اس سمجھا اس لیے جاتا ہے کہ لوکا رسول کی انجیل کا دوسرا باب اس کی چھٹی ایسے میں پڑھوں گا.
جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی، مطلب وہاں پہ جگہ نہیں تھی، اور پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور یعنی کہ یسوع مسیح پیدا ہوا، اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا۔ اور آگے لکھا ہے 8ویں آیت، اس آیت کی وجہ سے اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ اب یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جو رات کو میدان میں نگہبانی کر رہے تھے، یہ جو ہے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر یسوع مسیح دسمبر میں پیدا ہوا، 25 دسمبر کو پیدا ہوا ہے، اور 25 دسمبر کے مطابق گوگل کے مطابق اس خطے کے مطابق وہاں پہ اس دسمبر کے مہینے میں برف باری ہوتی ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ جانوروں کو برف باری میں کھلے میدان میں رکھا جائے؟ بینگ اے کوہ پیما، میں ایک ماؤنٹینئر ہوں، اور برف باری کے دنوں میں اگر ہمارے پاکستان کے ناردرن ایریا میں آپ چلے جائیں، کشمیر، ناران کاغان، سکردو، گلگت، ہنزا کی طرف آپ جائیں، تو وہ لوگ جنہوں نے مویشی پالے ہوئے ہیں وہ برف باری سے پہلے اپنے جانوروں کو میدانی علاقوں میں لے کے آتے ہیں، پنجاب کی طرف لے کے آتے ہیں، تاکہ ادھر وہ برف باری سے بچ سکیں۔ اور اگر کوئی لوگ اپنے جانوروں کو اپنے علاقے میں رکھتے ہیں تو وہ ان کو باہر نہیں رکھتے ہیں، وہ ان کو اپنے گھر کے نیچے انہوں نے سب سے نیچے والا جو انہوں نے پورشن بنایا ہوتا ہے جانوروں کو، وہ اس کے اندر رکھتے ہیں، کھانا وہیں پہ سٹاک کیا ہوتا ہے، اور اسی کے اندر جانوروں کو رکھتے ہیں۔ برف باری میں وہ جانوروں کو باہر نہیں لاتے ہیں، کیونکہ جانور مر جاتے ہیں، جانور سروائیو نہیں کر سکتے ہیں۔ اور فلسطین کا جو علاقہ ہے، جو بیت لحم، یروشلم، اسرائیل کا جو علاقہ ہے، وہ 1 دسمبر کے مہینے میں نہایت سرد ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ نقطہ انجماد سے بھی زیادہ گر جاتا ہے۔ نقطہ انجماد کا مطلب یہ ہے کہ -10 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ ہمارے فریج میں جو برف ہے وہ -10 ڈگری پہ جو ہے وہ جمنا شروع ہوتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ بھی برف جم رہی ہے وہاں پہ ٹیمپریچر -10 سے نیچے ہوتا ہے، اور جہاں پہ برف باری ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا ٹیمپریچر -10 سے اور زیادہ نیچے گرا ہوا ہے۔ اب -10 ٹیمپریچر میں آپ جانوروں کو کس طرح میدان میں رکھ سکتے ہیں، اور بندہ خود بھی میدان میں -10 سے نیچے ٹیمپریچر میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر میدان میں چرواہے تھے تو انہوں نے کس طرح سے سروائیو کیا؟ اب گوگل میں یہ جو میری ایک سرچ ہے وہاں پہ ایک اور تصویر بھی شروع میں لکھی ہوئی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ شیپ جو ہے وہ -10 میں، یا شیپ جو ہے وہ برف باری میں اپنے آپ کو سروائیو کر سکتی ہے۔ لیکن ابھی آپ اگر گوگل میں ایک بات لکھیں کہ کیا جانور جو ہے یا شیپ جو ہے وہ نیگیٹو ٹیمپریچر میں سروائیو کر سکتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو یہ ملے گا کہ یہ جو شیپ ہے وہ تو سروائیو کر سکتی ہے، شیپ جو ہے وہ تو سروائیو کر سکتی ہے، لیکن اس کا بچہ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ اور اب آپ خود سوچیں کہ جنہوں نے یہ جانور رکھے ہوتے ہیں تو ان کے پاس صرف بڑی ہی بیڑیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ ان جانوروں سے آگے جانور پیدا کرتے ہیں، تو وہی تو ان کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اب کون سا ایسا چرواہا ہوگا کہ جو اب شیپ کے ساتھ اس کے بچے کو بھی برف باری میں رکھے؟ چلیں شیپ تو بچ جائے گی، اگر اس کے بچے بھی ہیں ساتھ میں تو وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عقل مند چرواہا جو ہے وہ اپنے جانوروں کو برف باری میں رکھے گا، اور کوئی بھی نہیں رکھتا، نہ ہی کوئی اپنا نقصان چاہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ سپٹمبر یا اکتوبر کا ہی مہینہ بنتا ہے یا لگتا ہے جہاں پہ جس وقت وہاں پہ جانور جو ہے، چرواہے جو ہیں اپنے جانوروں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ برف باری میں جو ہے جانور نہیں رکھے جا سکتے کھلے میدان میں۔ جانور جو ہیں
بیت لحم کے علاقے میں دسمبر کے مہینے میں سروائیو نہیں کر سکتے. اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یسوع مسیح دسمبر میں پیدا نہیں ہوئے، سپتمبر یا اکتوبر کے آغاز میں ہی پیدا ہوئے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دسمبر کی تاریخ کیوں رکھی گئی ہے؟ اب اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ 25 دسمبر کی تاریخ کیوں رکھی گئی ہے. اگر آپ کے سامنے ایک پکچر آئی ہے، اب یہاں پہ وہ ساری تاریخیں، وہ سارے دیوتا ہیں اور ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ کون کون سے دیوتا کس کس وقت میں پیدا ہوئے، یا ان کی کون کون سی یہ ان کی ہی ڈیٹ آف برتھ ہے، اور پلس ان کی عید جو ہے اس تاریخ پہ منائی جاتی ہے. سب سے پہلے ہرمس، اس کا تعلق گریس سے تھا، اس کے بارے میں بھی دسمبر 25، اور یہ کب 200 BC لکھا ہوا ہے، 200 BC، یعنی کہ بیفور کرائسٹ، یسوع مسیح سے 200 سال پہلے اس کی عید منائی جاتی تھی دسمبر 25 کو. اس وقت تو یسوع پیدا نہیں ہوا تھا. اس کے بعد دوسرا ہے بدھا، جو کہ نیپال کا تھا. 25 دسمبر کو اس کی عید منائی جاتی ہے، جو کہ 563 بیفور کرائسٹ، یسوع مسیح سے 563 سال پہلے سے اس کا کام شروع ہو گیا. اس کی 25 دسمبر کو منانا شروع ہو گئے. کرشنا انڈیا سے تعلق ہے، 25 دسمبر اس کا منایا جاتا ہے، جو کہ یسوع مسیح سے 900 سال پہلے سے منانا شروع ہو گئے. ہورس، اس کا تعلق ایجپٹ سے، مصر سے تھا. 25 دسمبر اس کا بھی دن ہے، اور یسوع مسیح سے 3000 سال قبل اس کا 25 دسمبر دن اس کا منایا جاتا تھا. ہرکولیس، اس کا تعلق گریس سے تھا، دسمبر 25، اور یسوع مسیح سے 800 سال پہلے سے اس کا دن منایا جا رہا تھا 25 دسمبر کو. اسی طرح اڈونس ہے 200 سال پہلے. اس کے بعد ڈائنوسس، اس کا تعلق گریک سے 500 سال پہلے. زاراتھسٹرا، اس کا تعلق گریس سے تھا اور یہ 1000 سال پہلے. اس کے بعد متراس پرسیا سے تعلق ہے، دسمبر 25 اس کا دن ہے، 600 سال پہلے، یسوع مسیح سے 600 سال پہلے. اور اس کے بعد تموز، جس کا تعلق بابل بیبیلون سے ہے، 25 دسمبر اس کا بھی دن ہے، اور یہ یسوع مسیح سے 400 سال پہلے سے منایا جاتا ہے. اب یہ کچھ خدا ہیں، کچھ جو ہیں دیوتا تھے، جن کا یہ 10 ہیں جن کا یسوع مسیح سے پہلے سے 25 دسمبر کا دن تھا. اور اسی 25 دسمبر کے دن کو بڑے طریقے کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ اٹیچ کیا گیا. یسوع مسیح کی ڈیٹ آف برتھ بنائی گئی تاکہ اسی عید کو جو ہے یسوع مسیح کی بھی عید منائی جائے، یسوع مسیح کی بھی ڈیٹ آف برتھ بنائی جائے. اس طریقے سے لوگ جو ہیں جن کا تعلق کرسچینٹی سے ہے، وہ بھی اس دن کو منانا شروع کر دیں گے. اگر ابتدائی کلیسیا کی بات کی جائے تو ابتدائی کلیسیا نے اس دن کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے جو اصلی کرسچن تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس دن پہ روزہ رکھیں گے، ہم اس دن کو نہیں منائیں گے. اسکرپچر کے مطابق یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ ترہی کی عید کے دنوں میں جو ہے ہوئی، جو کہ سپٹمبر میں آتی ہے. یسوع کی پیدائش کو ان 10 دیوتاؤں کی پیدائش کے ساتھ ملایا گیا، اور پھر ان کی چیزوں کو کرسمس کے اندر ڈالا گیا. اب یہ میں آپ کو ابھی ڈسکس کروں گا کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ کرسمس کے ذریعے کو مطلب یسوع کی پیدائش کے اندر ڈالی گئی ہے. مثال کے طور پر سینٹا کلاز ہے، اس کا یسوع مسیح کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کرسمس بابے کا یسوع مسیح کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ابھی ایک پکچر جو ابھی ہم نے دیکھی تھی، اس میں متراس کی بات ہوئی تھی، جس کا تعلق جو تھا پرسیا سے تھا، 600 قبل مسیح. وہ جو دیوتا تھا، وہ جو بندہ تھا، وہ لال رنگ کے کپڑے پہنتا تھا اور لال ہی اس کی ٹوپی تھی. اور اس کی مناسبت سے 25 دسمبر کو سینٹا کلاز جو ہے وہ ڈالا گیا اور اسے کرسچینٹی کا حصہ بنایا گیا. اور دیکھیں کہ وہ ایک باقاعدہ دیوتا تھا، تو اس کی جو پوجا ہوتی تھی، اور اس کو سینٹا کلاز بنا کے کرسچینٹی میں ڈال دیا گیا. تو مطلب سینٹا کلاز کا یسوع مسیح کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بائبل کیا بتاتی ہے اس کے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں بتاتی ہے. کرسمس کے بارے میں بائبل کیا بتاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں بتاتی ہے. بائبل تو خاموش ہے اس کے بارے میں.
تو یہ کس نے بنائی ہے؟ بائبل نے تو نہیں یہ ٹریڈیشن بنایا، بائبل نے تو نہیں کرسمس بنایا، یہ انسانوں نے بنایا ہے۔ اور ہم نے مرکز میں پڑھا کہ یہ، میں اس آیت کو دوبارہ سے پڑھ لیتا ہوں، پھر دوبارہ سے ہم اپنے ٹاپک پہ آئیں گے، کہ تم خدا کے حکم کا ترک کر کے آدمی کی روایت کو قائم رکھتے ہو، اور اس نے ان سے کہا کہ تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم انسانی جو روایت بنی ہے اس کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو۔ اب یہاں پہ جب ہم سینٹا کلوز کی بات کرتے ہیں تو خدا کا حکم تو رد ہو جائے نا، مطلب وہ ایک دیوتا ہے، متراس ایک دیوتا ہے جو کہ سینٹا کلوز جو کہ لال کپڑے پہنتا تھا اور لال ہی ٹوپی پہنتا تھا، تو وہ کیا ہے، بڑے طریقے سے ہمارے کرسچینٹی میں ڈالا گیا۔ اور کرسمس ٹری، مطلب ٹی کا کیا تعلق ہے بائبل کے ساتھ، کرسچینٹی کے ساتھ، یا یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ کرسمس ٹری کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ استثناء کی کتاب ذرا نکالیں گے کہ ٹری کے بارے میں، درخت کے بارے میں خدا کا حکم کیا ہے۔ استثناء اس کا 16واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت۔ میں آپ کو یہ چیزیں بائبل سے بتا رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں۔ یہ 16ویں باب، استثناء اس کا 16واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، جو مذبح تو خداوند اپنے خدا کے لیے بنائے اس کے قریب کسی قسم کے درخت کی یسیرت نہ لگانا۔ جو مذبح تو خداوند اپنے خدا کے لیے بنائے اس کے قریب تو کسی قسم کے درخت کی یسیرت نہ بنانا۔ یہ خدا کا حکم ہے کہ درخت کی یسیرت نہیں لگانی ہے۔ ہم اپنے گرجا گھروں میں، اپنے گھروں میں اس درخت کو لگاتے ہیں اور باقاعدہ سجاتے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ جو مذبح تو خدا اپنے خدا کے لیے بنائے اس کے قریب کسی قسم کے درخت کی یسیرت نہ لگانا، اور نہ کوئی ستون اپنے لیے کھڑا کرنا جس سے خداوند تیرے خدا کو نفرت ہے۔ خدا نے ہم کو منع کیا ہے، باقاعدہ استثناء میں حکم دیا ہے کہ کسی قسم کے درخت کی یسیرت جو ہے مذبح کے پاس نہیں لگانی۔ یہ تو ہو گیا خدا کا حکم۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 17واں باب ذرا دیکھیں گے، اس میں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پہ یرمیہ نبی کے وسیلہ سے کہا جا رہا ہے، 17واں باب پہلی ایسے میں پڑھتا ہوں، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہودا کا گناہ لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے، ان کے دل کی تختی پر اور ان کے مذہبوں کے سینگوں پر کندہ کیا گیا ہے۔ یہ ان کے گناہ کی بات ہو رہی ہے یہودا کے، کیونکہ ان کے بیٹے اپنے مذہبوں اور یسیرتوں کو یاد کرتے ہیں جو ہرے درختوں کے پاس اونچے پہاڑوں پر ہیں۔ وہ کون سی یسیرتیں؟ جو ہرے درختوں کے پاس، اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ ایک مذہب تھا جو کہ ہرے درختوں پر جو ہے اور اونچے پہاڑوں پر وہ کیا کرتے تھے، یسیرتیں لگاتے تھے۔ تو خدا نے ہرے درخت کے نزدیک اور مذبح کے نزدیک ہرے درخت کو لگانے سے منع کیا ہے، اور پھر ہرے درختوں کے پاس بھی خدا نے یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ ان کے بیٹے اپنے مذہبوں اور یسیرتوں کو یاد کرتے ہیں جو ہرے درختوں کے پاس اونچے پہاڑوں پر ہیں، اور باقاعدہ ہرے درخت کی پوجا کی جاتی ہے۔ باقاعدہ ہرے درخت کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس کے نیچے آج بھی ہندوستان کے اندر، آج بھی انڈیا کے اندر لوگ جو ہیں اس کو سجاتے ہیں درختوں کو، اور وہاں پہ جا کے اپنی قربانیاں دیتے ہیں اور اس کو پوجتے ہیں باقاعدہ۔ یہ وہ ہرا درخت ہے جس کو بڑے طریقے سے جو ہے کرسمس میں ڈالا گیا، کرسچینٹی میں ڈالا گیا۔ ابھی میں اس پہ مزید بات کروں گا اور کیا کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں۔ ابھی ایک حوالہ ذرا دیکھیں گے، یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت، اس کو ذرا پڑھ لیں اور آگے چلتے ہیں۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ مدت ہوئی کہ تو نے اپنے جوئے کو توڑ ڈالا اور اپنے بندروں کے ٹکڑے کر ڈالے، اور کہا کہ میں تابع نہ رہوں گی، میں تابع نہ رہوں گی۔ ہاں، ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے تو بدکاری کے لیے لیٹ گئی۔ خدا کو سخت ناپسند ہے، بلکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ تو ہر ایک ہر درخت کے نیچے بدکاری کے لیے لیٹ گئی۔ بدکاری
ایک بت پرستی جو ہے وہ بھی بدکاری کے ضمن میں آتی ہے، خدا کے نزدیک وہ بھی بدکاری ہے، اور لکھا ہے کہ تو ہر ایک ہرے درخت کے نیچے بدکاری کے لیے تو لیٹ گئی۔ یرمیہ 10واں باب اور اس کی 2 سے 4 آیت ذرا دیکھیں گے، وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو، تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو۔ یہ جو سینٹا کلوز ہے، کرسمس ٹری ہے، یہ دیگر اقوام ہیں، یہ ان کا تعلق دوسری غیر قوموں سے ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو۔ اور اسی بات کو آگے چلتے ہوئے 4 آیت میں وہ کہتا ہے، وہ اس سے بلکہ 3 آیت، کیونکہ ان کے آئین بطالت ہیں، چنانچہ کوئی جنگل میں کلہاڑی سے درخت کاٹتا ہے جو بڑھئی کے ہاتھ کا کام ہے۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ کوئی درخت کاٹتا ہے جو کہ بڑھئی کا کام ہے، وہ اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں۔ کس کو؟ درخت کو۔ وہ اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں اور اس میں ہتھوڑوں سے میخیں لگا کر اسے مضبوط کرتے ہیں تاکہ قائم رہے۔ وہ اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں۔ اس وقت چاندی اور سونے سے ہی چیزوں کو سجایا جاتا تھا، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی درخت کو مختلف چیزوں سے سجاتے ہیں۔ یہ بت پرستی کا کام تھا، یہ بت پرستی ہوتی تھی، وہ درختوں کو سونے اور چاندی سے اور مختلف چیزوں سے سجاتے تھے، جو کہ آج بھی سجاتے ہیں، اور اس کو کرسمس ٹری بنا کے ہماری کرسچینٹی میں داخل کر دیا ہوا ہے۔ اب میں ذرا کہانی بتانے لگا ہوں کہ کرسمس ٹری، اس درخت کی کہانی کیا ہے۔ نمرود کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے بابل کا برج بنانے کی کوشش کی، خدا تک پہنچنے کی کوشش کی کہ ہم برج بنائیں گے اور ہم خدا تک پہنچیں گے، اور وہاں پہ زبانیں چینج ہوئیں، وہاں پہ زبانیں بدلیں، اور لکھا ہے کہ اگر آپ اسے گوگل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ نمرود کی ماں کا نام تھا سمیرامس۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سمیرامس نے اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کی، یا نمرود نے اپنی ماں کے ساتھ شادی کی، اور نمرود کو قتل کیا گیا، اور سمیرامس نے یہ مشہور کیا کہ نمرود جو ہے وہ مر کر سورج کے اندر چلا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کہانی یہ ہے کہ سورج کی روشنی سے سمیرامس جو ہے وہ حاملہ ہوئی، مطلب وہ نمرود سورج میں چلا گیا ہے، اور وہاں سے سورج کی کرن جو ہے وہ پڑی ہے اس کے اوپر سمیرامس پہ، اور وہ حاملہ ہوئی ہے، اور اس سے تموز پیدا ہوا ہے، یعنی کہ نمرود کے بیٹے کا نام تھا تموز۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ وہ تموز پیدا ہوا ہے، اور اسی کو سن گاڈ کہا جاتا ہے۔ سن گاڈ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ سن گاڈ جو آپ سنتے ہیں، تو یہ وہی سن گاڈ ہے جو اس کے بارے میں سمیرامس نے مشہور کیا کہ نمرود مرنے کے بعد سورج کے اندر چلا گیا، سورج کی روشنی سمیرامس پہ پڑی اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس سے تموز پیدا ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ آگے تموز سے کی جو ہے پرستش شروع ہوئی، اور ہسٹری کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت، یہاں پہ لکھا ہے، تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے پھاٹک پر لایا۔ کہاں پہ لایا؟ خداوند کے گھر کے پھاٹک پر لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ مطلب یہ وہی نمرود کا بیٹا تموز جو کہ دیوتا بنا، نمرود کے بعد تموز آیا، تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ خداوند کے گھر کے پھاٹک پہ جب وہ پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ تموز یہاں پہ باقاعدہ اس کے نام کے اوپر جو لائن لگتی ہے نا، بائبل کے اندر جو نام کے اوپر لائن لگی ہوتی ہے، تو یہاں پہ تموز کے اوپر لائن لگی ہوئی ہے۔ تموز کوئی چیز نہیں ہے، تموز ایک نام یہاں پہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ ایک نام ہے، اور وہ تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تموز کو پوجا جاتا تھا۔ اور لکھا ہے اس کے بارے میں ایک اور کہانی ہے۔ ہاں، ایک تو یہ ہو گیا کہ نمرود قتل ہوا اور وہ سن گاڈ میں چلا گیا، سورج میں چلا گیا، وہاں سے سن گاڈ کی بات شروع ہوئی۔ سن گاڈ جو سورج کی کرن جو ہے وہ پڑی سمیرامس پر، اور وہ حاملہ ہوئی اور تموز پیدا ہوا، اور اسی نمرود کو جو کہ سورج میں چلا گیا تھا، وہاں پہ اسے سن گاڈ کہا گیا، اور سن گاڈ کہا جاتا ہے آج بھی،
اور اسی کی وساست سے سنڈے، اتوار کا دن جس کو ہم کہتے ہیں نا، اور اس کا نام انگلش میں کیا ہے؟ سنڈے، یعنی کہ سورج کا دن۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو دن ہم منا رہے ہیں نا، اس کو بھی ہم سنڈے کہتے ہیں کہ یہ سورج کا دن ہے۔ حالانکہ یہ ہمیں اسے خدا کا دن کہہ کے اسے منانا چاہیے، سنڈے نہیں کہنا چاہیے، سیویئر ڈے کہنا چاہیے یا کچھ اور کہہ لینا چاہیے، لیکن سنڈے کہہ کر ہم پھر بات وہ آ جا کے نمرود اور تموز کی بات کر دیتے ہیں، وہی بابلی مذہب کی بات کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں دوسری کہانی جو ہے وہ یہ ہے، سمیرامس کہتی ہے کہ درخت کو کاٹا گیا، قتل کیا گیا نا نمرود کو، تو وہ کہتی ہے کہ درخت کو کاٹا گیا ہے، لیکن اسی درخت سے ایک کونپل نکلی ہے جس کو اور وہ سدا بہار درخت ہے، اور اس نئی جو سدا بہار درخت کو وہ کہتی ہے کہ یہ تموز ہے، اور اسی وساست سے پھر یہ درخت کی پوجا شروع ہوئی اور وہی چلتی آ رہی ہے، اور اس کو بڑے طریقے سے کرسچینٹی میں ڈال دیا گیا۔ میں نے آپ کو یہ چیزیں پہنچا دی ہیں، گوگل پہ آپ سرچ کریں گے، تاریخ میں آپ دیکھیں گے، آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ ہاں، یہ جو کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ تموز والی اور نمرود والی، یہ آپ کو بابل کے اسرار کے صفحہ نمبر 152 پر یہ آپ کو کہانی مل جائے گی۔ بابل کے اسرار پر ایک بک ہے، بابل کے اسرار، اس کے صفحہ نمبر 152 پہ آپ کو یہ کہانی مل جائے گی۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، میں نے آپ کو تاریخ کے بارے میں بتایا کہ کرسمس کی تاریخ غلط ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کرسمس کا بائبل کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہا گیا ہے، کرسمس میں بارے میں بائبل بالکل خاموش ہے، اس کی تاریخ غلط ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ 25 دسمبر یسوع مسیح کی پیدائش کا دن کیوں رکھا گیا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سینٹا کلاز جو ہے، اس کا تعلق متراس ایک دیوتا ہے اس کے ساتھ تھا، اور اس کو بڑے طریقے سے کرسچینٹی میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کرسمس ٹری کا بتایا کہ یہ بیبلون، بابل کا ایک مذہب تھا، یہ بابلی مذہب تھا، اور ان کی روایت میں یہ شامل ہے کہ نمرود مرا، یعنی کہ درخت کٹا، اور اس کٹے درخت سے کونپل نکلی، اور وہ تموز تھا، اور وہ مذہب جو ہے وہ درختوں کو پوجتا ہے، اور ہم نے اس کا ذکر ہم نے حزقیل میں ہم نے دیکھا، حزقیل اور اس کے 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں دیکھا کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی تھیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ دیکھیں کہ حزقیل کے زمانہ میں یہ مذہب کام کر رہا تھا، اور یہ سارے کے سارے یسوع مسیح سے پہلے تھے۔ یہ 10 کے 10 مذہب جن کی میں نے تصویر آپ کو دکھائی، یہ یسوع مسیح سے پہلے تھے، اور تب ان کی پوجا ہوتی تھی۔ 25 دسمبر کے دن ان کا خاص دن ہوتا تھا، اس کو کرسچینٹی میں ڈال کے ہمیں مسیحیوں کو ورگلایا گیا، اور یہ سارا کچھ تبدیلیاں کرنے والے آج سے 1500 سال پہلے روم نے مل کے اس وقت کے کاہنوں کے ساتھ مل کر یہ تبدیلیاں کی ہوئی ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک اور چیز واضح کر دوں کہ جو آپ چرچز کے اوپر ایک عورت اور اس کے ہاتھ میں بچہ دیکھتے ہیں، یہ یسوع مسیح سے پہلے یہ جو ہے عورت اور بچہ جو ہے یہ چلتے آ رہے ہیں۔ اس وقت تو یسوع مسیح تھا بھی نہیں، یسوع مسیح تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، جب سے یہ بچہ اور یہ جو ہے یہ بچہ اور عورت جو ہیں یہ چلتے آ رہے ہیں۔ میرے پاس ان کے نام موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کو میں اس کو ایڈ کر دوں یہ یہاں پہ ویڈیو کے آخر میں، تو میں ان کو ایڈ کروں گا، ان کو ریٹن میں لکھوں گا۔ تو یہ وہ سچائیاں ہیں، آپ ان کو گوگل کر کے، آپ ان کو سرچ کر کے آپ ان سب کو جان سکتے ہیں۔ آگے مرضی آپ کی ہے، کرسمس سیلیبریٹ کریں نہ کریں۔ یسوع مسیح نے کہہ دیا ہے کہ جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں ہر کوئی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ مطلب یسوع نے تو کہہ دیا ہوا ہے کہ جو کوئی آسمانی باپ کی مرضی پر چلے گا صرف وہ بادشاہی میں داخل ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں روایتوں کو، انسانی احکام کو زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں، اور جو ہے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہیں۔ یہ بات اس نے کہاں پہ کہی ہے؟ مرکس اور اس کا 7واں باب اور اس کی آیت نمبر اور اس نے ان سے کہا کہ تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو، اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو۔ میں نے خدا کے حکم آپ کو بتا دیے، مرضی آپ کی اپنی ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔